السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی توحید پر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کا اعلان جنگ۔ ہم آپ کو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد ولیا فقد بازرتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کو جنگ کا الٹی میٹم ہے۔ یاد رکھنا، کوئی آدمی اللہ والوں کے ساتھ عداوت کر کے سکون میں نہیں رہا۔ بہاری جاتے ہو، بہاری اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہاریوں کی ذلت دیکھو، ابھی دیکھو بہاریوں کی ذلت دیکھو۔ اس کا تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، بھی سبق میں آئے گا۔ بہاریوں کی ذلت تمہارے سامنے ہے کہ در بدر ذلیل و خوار ہو رہے، نہ بنگلہ دیش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اور نہ پاکستان۔ ان بہاریوں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے ولی کامل حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ صبح بہار میں ایک مقام تھا بہار گل پور، یہ بہار کس جگہ کے؟ وہاں کے صبح بہار میں ایک مقام تھا بہار گل پور، سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت لیگ اور کانگریس کا بڑا زور تھا۔ ان بہاریوں بدبختوں نے حضرت کو اسٹیشن پر روک لیا اور کہا کہ ہم تمہاری تقریر نہیں سنتے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مت سنو، نہ سنو، مگر مجھے اپنے دوستوں کو تو ملنے دو۔ آج کل بھی اسی طرح ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کوئی شخص کہتا ہے کہ یار ہمارے جلسے میں مت آؤ، ہمارے وہ تقریر مت کرو۔ بھائی اللہ کے بندے، جس نے ہمیں بلایا ہے ہم سکھ کو تو اس سکھ کے پاس تو جانے دو یار، نہیں کروں گا تقریر نہیں کروں، ویسے تو اسی کے ساتھ بیٹھنا تو دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اسی کے پاس بھی مت جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ بدتمیزی پر اتر آئے اور وہیں اسٹیشن پر حضرت کی داڑھی میں شراب ڈالی تھی۔ اللہ کے بندے، کیسے خدا کا خوف تمہارے دل میں نہیں تھا کہ یار میں ایک ولی اللہ، عالم الدین، ولی کامل، محدث اعظم، شیخ الحدیث، شیخ عرب والعجم کا، آپ ان کے دل داڑھی میں شراب آپ نے ڈالی تھی۔ اب حضرت بدبختوں نے ڈالی تھی۔ اختلاف رائے ہوتا رہا، رائے کے ساتھ اختلاف کرو، مگر توہین کا کیا مطلب ہے؟ اس اللہ والے کی ناقدری کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پاکستان کے بارے میں بھی جو ہم بتائیں کہ یوسف کے ساتھ کی مرضی ہے پاکستان کے قیام، پاکستان اور بزرگوں کی جو پیش گویاں تھی، تجاویز تھی، وہ پیش کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں انہیں پیش کرو، پھر آپ پیش نہیں کریں گے تو جزاک اللہ۔ اچھا یار، پاکستان کی جو ہے وہ قیام، پاکستان بزرگوں کی جو پیش ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو خبر دے دیں تاکہ آپ لوگوں کے دل میں گلہ شکوہ باقی نہ رہے۔ دیکھو بات آگے ہو گئی تو یہ بھی سمجھ لو کہ اصولی طور پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ملک کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور حقیقت ہے کہ 10 سال بعد میں اقرار کرنا پڑا کہ ان حضرات نے جن خرابیوں
جن خرابیوں کی نشاندہی کی تھی وہ اسی طرح سچ ثابت ہوئی۔ بہرحال حضرت تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے، ہندوستان کے تقسیم کے قائل نہیں تھے، مگر جب پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوالکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے رفیع قدوائی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ محمد اسماعیل نواب آپ چتائی کے پاس، یہ اس وقت ہندوستان میں مسلم لیگ کا بہت بڑا لیڈر تھا اور صوبے کا امیر بھی تھا۔ پیغام یہ بھیجا تھا کہ بھائی تم مقدمہ جیت گئے، ہم ہار گئے، مگر ہماری ایک بات تم مان لو اور فیصلہ کرنے والوں تک یہ بات پہنچاؤ، کیونکہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ آپ چونکہ صوبے کے امیر ہیں، لہذا ہماری یہ بات وہاں تک پہنچا دو، وہ یہ کہ پاکستان کے لیے دلی تک کا رقبہ لے لینا، پاکستان کے لیے دلی تک کا رقبہ لے لینا اور بنگال نہ لینا۔ یہ بتائیے تمہارے ساتھ 30 سال بھی نہیں رہیں گے۔ کتنے سال؟ 30 سال بھی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات سہارنپور میں خطبے کے دوران بھی کہی تھی۔ میں خود اس خطبے میں موجود تھا۔ ہمارے جو اکابر میں ایک اکابر ہے وہ کہتے ہیں میں خود اس میں جو ہے موجود تھا، ان کی تقریر کانوں سے سنی تھی۔ جو بزرگوں نے کہا تھا وہ حقیقت، وہ یہ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں جو ہے میں نے یہ بات، یہ میں اسی سے جو ہے وہ درس کروا رہا ہوں، اسی نے جو ہے مبارک نے یہ سارا تقسیم جو ہے وہ کیا، وہ یہ خیال پاکستان اور بزرگوں کی جو پیش ہوئی تجاویز، یہ مبارک جو ہے یہ خود فرما رہے کہ میں اپنے کانوں سے ان کی تقریر کانوں سے سنی تھی، میں نے خود اس خطبے میں موجود تھا۔ جو بزرگوں نے کہا تھا وہ حقیقت ثابت ہوا۔ ان کا وہ خطبہ پاکستان میں تبع نہیں ہو سکتا، یہاں پابندی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں ہوگی۔ خیر بات دور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کی طرف صاف صاف آیات ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان آیاتوں کا مگر نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے عَاهْدًا نَبَذَهُ، وعدہ کرنا پھینک دیا اس کو۔ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی طرف سے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، مصدقا لما بینہما، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی، ظالم درود شریف تو پڑھو، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے۔ نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے اوتوا الکتاب، جن کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ پاکی کتاب تورات سے روح گردانی کی۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی کتاب کو کسی درجے میں بھی تسلیم کرتے تو خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو الرسول نبی الأمی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جو رسول نبی امی ہے جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کی آمد کی بشارتیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ تورات میں لکھا ہوا ہے، بشارتیں جو موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کی آمد کی بشارتیں ان کتابوں میں موجود ہے، تورات، زبور، انجیل۔
انجیل سب کتابوں میں موجود ہے. باوجود یہ کہ پادریوں نے بڑی تحریفات کی ہے، بلکہ جن کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ذکر مبارک صراحت کے ساتھ موجود ہے، ان کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کہ یہ ہماری کتابیں ہیں. انجیل برناس اور عیسائی چنانچہ انجیل برناس جس کا اردو نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے. بھائی تمہاری کتاب کیوں نہیں ہے؟ برناس تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے صحابی ہے، یہ ان کی مرتب کی ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام انجیل برناس ہے. اور متی، لوقا، مرقس اور یوحنا تو تابعی ہے. یہ جو تینوں جو میں نے یہ دیکھو، یہ تو تابعی ہے. تابعین کی جمع ہوئی اناجیل منظور اور صحابی کی جمع کی ہوئی انجیل نامنظور. یہ کیسے بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نامنظور کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مبارک کا فرمان موجود ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مبارک فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا نعوذ باللہ کو شریک بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ شریک بنائیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آ کر میری صفائی کریں گے، میری صفائی دیں گے، میری صفائی دیں گے. بس ان الفاظ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے. عجیب بات ہے، کیونکہ اس سے عیسائیت پر ضرب کاری لگتی ہے. اور انجیل برناس میں 2 جگہوں پر صاف لفظ ہے محمد رسول اللہ. تو فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اللہ کے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی کتابیں ہیں، ان میں تمام باتیں لکھی ہوئی ہے. جی الحمدللہ سمجھ میں آ گئے. جو جس بھائی کا بھی سوال ہو وہ تفسیر کے سبق کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں. سبق سے آؤٹ کوئی سوال نہیں پوچھے گا. سبق کے اندر جس بھائی کو جس جگہ سمجھ میں نہیں آیا وہ کہہ سکتے ہیں. جو بھی حضرات ہیں وہ اگر پوچھ نہیں سکتے زبان سے تو پرچی پہ لکھ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.